السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الیکشن ٹریبیونل نے کچھ حلقوں کے فارم 45-47 مانگ لیے ہیں. کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے آج کچھ باتیں کہی ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا, اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے. لیکن پہلی خبر, ملکو کا ایک نیا گانا آ گیا ہے پاک فوج کے حوالے سے. وہی جو نک دا کوکا ہے وہی گانا ہے بنیادی طور پہ, پر اس کے اندر پاک فوج کے حوالے سے کچھ الفاظ انہوں نے کہے ہیں اور بڑے اچھے, بڑی مناسب بات کی ہے. پاک فوج پورے پاکستان کی پاک فوج ہے, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج نے ملک کو بچانا ہے. تو obviously کوئی بھی فوج کسی بھی ملک کی ہو, ان کی بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں ملک کا وہ دفاع کرتے ہیں. تو اس کے اوپر اب بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے, بہت ساری جو ہے وہ میمز بن رہی ہیں. فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر یہ ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ملکو نے بھی پریس کانفرنس کر دی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ملکو کہیں جا رہے تھے اور غالباً پتا چلا کہ ان کا نام ECL میں ہے, اور اس کے بعد اب یہ گانا سامنے آیا. اب یہ نہیں پتا کہ کیا پتا کہ یہ گانا انہوں نے پہلے گایا ہوا تھا یا اس کے بعد گایا ہے, لیکن بہت سارے دوست اس کے طرح طرح کے جناب اس کے اوپر میمز بنا رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے کلپ کافی زیادہ شیئر ہو رہا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جو قیدی نمبر 804 گایا تھا ملکو نے, اور اس میں جو ہے وہ بڑا فیم ہوا, اس کو بڑا فیم ملا, بڑا وہ مشہور ہوا, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی بڑی اس سے پبلسٹی ہوئی. ایشو یہ نہیں ہے, یہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب ملکو کے گانے کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے, بلکہ ملکو نے جو گانا گایا جس میں عمران خان کا ذکر تھا, اس وجہ سے ملکو مشہور ہو گیا, ان کا وہ گانا مشہور ہو گیا, نک دا کوکا مشہور ہو گیا, قیدی 804 مشہور ہو گیا. وہ اس وجہ سے مشہور ہوا کیونکہ اس میں عمران خان کا ذکر تھا. اب یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جناب اس گانے کی وجہ سے عمران خان صاحب مشہور ہو گئے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پر اینی وے ملکو نے یہ جو نیا گانا گایا مجھے تو وہ بھی بڑا پسند آیا, اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان میں بحث تو ہر چیز پہ ہوتی ہے, تو سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بحث چل رہی ہے. اچھا, سوات میں ایک بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں قابل مذمت واقعہ پیش آیا. ایک شخص کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کے اس کو مار دیا گیا, اس کو جلا دیا گیا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, ہم نے سیالکوٹ میں یہ واقعہ دیکھا, پھر ہم نے دیکھا ہمارے علماء اکرام گئے اور انہوں نے جا کے کیمروں کے سامنے سری لنکا کے سفیر سے معافی مانگی کہ جناب یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے. ابھی اگین یہ واقعہ پیش آیا, اور آئے روز اس طرح کی چیزیں سامنے رپورٹ ہوتی ہیں کہ کسی کے اوپر الزام لگا کے کچھ بھی کر دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں سرگودا میں ایک کرسچن کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں میڈیا کے اندر, اخبارات کے اندر, کہ جناب اس مائنورٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس مائنورٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ ایک شخص کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کے جناب اس کو مار دیا گیا, جلا دیا گیا. اگر اس نے کوئی توہین مذہب کی ہے تو یقیناً پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کی سزا موجود ہے. آپ اس کو پولیس کے حوالے کریں. کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ اور وہ بندہ کون تھا؟ وہ کوئی سیاح تھا جس کا تعلق, یعنی ٹورسٹ تھا جس کا تعلق پنجاب کے کسی علاقے سے, غالباً سیالکوٹ سے تھا, اور وہ سوات میں گیا ہوا تھا. اب یہ خبر سامنے آپ دیکھیں, یہ اس خبر کو رپورٹ عالمی سطح پہ یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے. اگر آپ اس کی تفصیل دیکھیں تو جناب BBC اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اس کو جناب DW رپورٹ کر رہا ہے, اور بھی بہت سارے جو بین الاقوامی نشریاتی ادارے ہیں یا نیوز ایجنسی ہیں, ہر کوئی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے ہم نے ٹورسٹ لے کے آنے ہیں اور پاکستان کے اندر ٹوریزم کو بڑھانا ہے. ہماری خواہش ہے کہ دنیا سے ٹورسٹ آئے ہیں. جی سوات بڑا خوبصورت ایریا ہے, ناردرن ایریاز بڑے خوبصورت ایریا ہیں, لیکن میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہے, کیا آئین قانون کی پاسداری اس لیول کی ہے کہ ہم دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو یہاں پہ تحفظ دے سکیں گے؟ کسی سے لڑائی ہو جائے, کوئی بھی الزام لگا کے جناب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پرچہ کروا دیں یا اس کو مارنا شروع کر دیں. اور یہ متعدد بار یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جھوٹا الزام لگا کے کسی کے اوپر بھی جناب, جس سے کسی کا کوئی تنازع ہے یا کوئی مسئلہ ہے, جھوٹا الزام لگا کے کچھ بھی آپ کر دیتے ہیں. تو کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے. اگر کسی کے اوپر الزام لگا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, پولیس اس کی تحقیقات کرے. قطعاً کوئی بھی مسلمان جو ہے اس چیز کو قطعاً جو ہے وہ نہیں مان سکتا یا قطعاً برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا نخواستہ توہین مذہب کی جائے. تو ہر مسلمان کے جذبات ہیں, لیکن اس کی پہلے تحقیق ہونا بڑا ضروری ہے, اس کے حوالے سے تفتیش ہونا بہت ضروری ہے, اور قانونی عمل کے ذریعے اس کو سزا ملنی چاہیے. دنیا میں بہت سارے مسلمان ممالک ہیں, دنیا بھر سے ٹورسٹ بھی وہاں پہ جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ دبئی میں خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آیا ہو, سعودی عرب میں آیا ہو, یا ایران میں آیا ہو, یا کسی اور جگہ پہ. ہم کوئی انوکھے لوگ ہیں کہ اس قسم کے واقعات صرف پاکستان میں ہوتے ہیں؟ تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عالمی سطح کے اوپر نہ صرف پاکستان کا اس سے تشخص خراب ہوتا ہے, بلکہ ایز اے انسان کیا یہ چیز ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ جناب مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے؟ ملک کے اندر آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, اس کے مطابق لوگوں کو
سزا ملنی چاہیے. اور وہ جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کی خبریں جب عالمی دنیا دیکھے گی تو کون آئے گا ٹورسٹ اور کون آئے گا یہاں پہ پاکستان کی طرف. تو بہت ضروری ہے کہ یہ اس واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جن لوگوں نے وہاں پہ یہ سارا کام کیا، جا کے اعلانات کیے، اس کو باہر نکالا، مارا، جلایا، اور بغیر تفتیش کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی قانونی عمل کے. تو اب یہ بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے بھی کہ ایسے جتنے بھی کریکٹرز ہیں، کردار ہیں، ان کو پکڑا جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزائیں دی جائے اور اپڈیٹ کیا جائے کہ وہ جو سیالکوٹ کا واقعہ تھا جس میں ایک سری لنکن شہری کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں جو لوگ پکڑے گئے تھے ان میں سے کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، کیا کیا سزائیں ہوئی ہیں، وہ بھی اپڈیٹ کیا جائے اور تشہیر کی جائے تاکہ ایک طرح سے ڈیٹرنٹ بنے. اچھا جی، عمران خان صاحب نے آج جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل میں 2 اچھے افسران تھے جنہیں یہاں سے تبدیل کر دیا گیا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال کو اڈیالہ جیل سے تبدیل کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میرا جو کمرہ ہے چھوٹا سا، وہاں پہ اگر پنکھا بند ہو تو وہ اوون بن جاتا ہے. تو یہ وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، علی امین صاحب کے اوپر دباؤ ہے. نہ میں نے علی امین سے ملنے سے انکار کیا. عمران خان صاحب نے بالکل علی امین سے ملنے سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ لسٹ سے لوگوں کے نام نکال دیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ سے ہم مذاکرات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی حکومت جائے گی، ان کے پاس اور ہے کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ گنڈا پور سے کیے گئے وعدے کو توڑا گیا. میرے چھوٹے سے کمرے میں پنکھا بند ہو تو وہ اوون بن جاتا ہے، اور کے پی میں تو 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بجلی کی چوری پرانا مسئلہ ہے. حیدرآباد، سندھ، کوئٹہ میں بھی بجلی چوری ہوتی ہے. خیبر پختونخوا کے عوام علی امین گنڈا پور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ کہاں جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جان کے خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو ناکام کرنے کے لیے. ان کا کہنا تھا کہ میں نے علی امین گنڈا پور سے ملاقات سے کبھی انکار نہیں کیا. سپرنٹینڈنٹ جیل میرے ملاقاتیوں کی فہرست سے نام نکال دیتا ہے. شیر افضل مروت لندن کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے. ملک میں کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں گروپنگ موجود نہیں. انہوں نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے اور دوسری طرف مریم نواز اپنی تشہیر پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے. اڈیالہ جیل میں بیٹھے میجر اور کرنل کے خلاف بدھ سے کیس دائر کریں گے جس کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں. یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو پڑھ کے میں رپورٹ کر رہا ہوں. عمران خان نے کہا کہ جس شخص نے فراڈ الیکشن کروائے وہ ہمیں انصاف کیسے دے سکتا ہے. شہباز شریف کے 5، نواز شریف کے 4، مریم کے 2 اور زرداری کے 10 مقدمات نئے قانون بنا کر ختم کرائے گئے. NRO2 میں بہت بڑا فراڈ کیا گیا. ایسی ترمیم کی گئی جو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں کی جاتی. نیب قوانین میں ترمیم کر کے اپنی چوریاں چھپائی گئیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک کا قرضہ ادا کرنے کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا. عدلیہ کا امتحان ہے کہ وہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا طاقتور کا ساتھ دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمارے بریگیڈیئر کو قتل کر دیا اور یہاں جو ہے ایجنسیاں لگی ہیں کہ کوئی کون جیل آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کہ جی بھارت ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے پاکستان میں، اور یہاں پہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ یہ کنٹرول کر رہی ہیں کہ کون مجھ سے ملنے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اچھا، وہ جو بریگیڈیئر صاحب کا یہ خبر آئی تھی اور بھارت کلیم کر رہا تھا کہ جناب وہ ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا کیونکہ ماضی میں وہ کوئی ISI کے آپریشنز میں ملوث تھے اور انہوں نے بھارت کے اندر آپریشنز کیے. میری کافی لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی اور یہ ایک طرح سے میں تصدیق سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے وہ انہوں نے ISI میں سرو نہیں کیا تھا، کوئی اس قسم کا کوئی آپریشن نہیں کیا تھا، اور یہ کوئی اور دشمنی کا نتیجہ ہے. اس میں بھارت والا ہاتھ نہیں ہے. لیکن بھارت آپ کو پتا ہے اس نے تو اپنا جو ہے وہ چودراہٹ بنانے کے لیے آ کے خام کا کلیم کرنا شروع کر دیا ان کے میڈیا نے. لیکن حقائق جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. بھارت کا اس میں ہاتھ نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ان کی نجی دشمنی یا کوئی زمین کا مسئلہ، اس قسم کی چیزیں جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں. اچھا جی، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آج ملک بھر میں احتجاج ہوا اور پنجاب حکومت نے 144 لگا دیے جی 7 دنوں کے لیے. دفعہ 144. آج بے نظیر صاحبہ کی سالگرہ کے موقع کے اوپر سندھ میں بلاول صاحب نے بھی ایک پاور شو کیا. وہاں پہ عوام بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے خطاب وغیرہ بھی کیا. لیکن تحریک انصاف کو یہ سہولت موجود نہیں ہے. وہ سندھ میں جائیں تو وہاں پہ بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں. پنجاب میں سیکشن 144 لگا دیا گیا، یعنی دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. یہ ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. سیکشن 144 imposed in Punjab for 7 days as PTI calls for protest. کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی اور دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے؟
مریم بی بی کی یہ کیسی جمہوریت ہے پنجاب کے اندر. جناب مریم بی بی اسی پنجاب کے اندر وہ لانگ مارچ لے کے آئی تھی, مہنگائی مارچ لے کے آئی تھی, پورا گزر کے اسلام آباد تک آئی تھی. کسی نے ان کو روکا تھا؟ کتنے دہشت گردی کے پرچے ہوئے تھے, کتنے غداری کے پرچے ہوئے تھے. بلاول صاحب سندھ سے آئے تھے, ساتھ مراد علی شاہ صاحب بھی آئے تھے, اور آ کے جناب انہوں نے کام پہ ٹانگ رہی ہیں. وہ سب جو ہوا تھا وہ ہمیں یاد ہے, پر اس کے اوپر کتنے بلاول صاحب کے اوپر دہشت گردی کے یا بغاوت کے مقدمے ہو گئے تھے. تو جمہوریت میں تو یہ احتجاج وغیرہ چلتا رہتا ہے, پر انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت سچویشن یہ آ گئی ہے کہ جمہوری جماعتوں کو احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ احتجاج کی بات بھی کرو تو دفعہ 144 کے نفاذ کا اعلان ہو جاتا ہے. اچھا, جی این این یہ رپورٹ کر رہا ہے سامنے کہ جی لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل اون چودھری کی کامیابی کے جو انتخابی عزرداری کا جو پر سماعت ہوئی ہے اور جسٹس انوار حسین نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی. ٹریبیونل نے اوریجنل فارم 45 سمیت تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے. یہ جناب جی این این کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ خبر شیئر ہوئی ہے, ان کے ٹکٹس. اس کے علاوہ ہم نیوز کے صحافی شاکر ایوان صاحب نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل نے اس حلقے کے فارم 45 اور 47 اور بیان حلفی مانگ لیے ہیں, اور الیکشن ٹریبیونل نے مریم نواز کے حلقے کے فارم 45 بھی طلب کر لیے ہیں. یہ شاکر ایوان جو جرنلسٹ ہیں ہم نیوز کے, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہوا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر. یہ سامنے آپ ہم نیوز کا اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اگلی جو ہیئرنگ ہے مریم نواز والے مقدمے کی, یہ ہیئرنگ اب 2 جولائی کو ہوگی, اور یہ مہر شرافت ورسز مریم نواز ہے, پی پی 159 ریٹرننگ آفیسر ایکسیٹرا, کیس نمبر 21091 of 24 is fixed by court on the 2nd of July before Mr. Justice Anwar Hussain at Lahore High Court. جناب یہ ٹریبیونل میں جو معاملہ چل رہا ہے یہ وہی ٹریبیونلز ہیں جن کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے وہ گیا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس پہ روک دیا جائے ٹریبیونلز کو, اور وہ ریٹائرڈ جج صاحبان کی بھی وہ تعیناتی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نیا وہ آ چکا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے آرڈیننس آ چکا ہے. پر اینی وے یہ جو خبر آ رہی ہے شاکر ایوان کی خبر کے مطابق اور گورنمنٹ نیوز کی خبر کے مطابق, جی این این کی خبر کے مطابق, جناب ان حلقوں کے ایک جو سلمان اکرم راجہ والا حلقہ ہے اور دوسرا مریم نواز والا جو حلقہ ہے, ان میں فارم 45 اور فارم 47 اور بیان حلفی طلب کر لیے گئے. اگلی ہیئرنگ جو ہے وہ 2 جولائی کو ہوگی مریم نواز والے حلقے کی. دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے. ابھی اس کا تحریری حکم نامہ سامنے نہیں آیا, بتایا یہ جا رہا ہے کہ تحریری حکم نامہ جو ہے منڈے تک سامنے آ جائے گا. اچھا جی, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ ریئر اکراس پارٹی کنسنسس بیکس سی پیک. سی پیک کے حوالے سے آج ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی. یہ سامنے آپ منسٹری آف فارن افیئرز کی ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دا 3rd راؤنڈ آف جوائنٹ کنسلٹیٹو میکنزم JCM of political parties on CPEC and Pakistan/China Political Parties Forum was held in Pakistan today. The event was co-chaired by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar صاحب. یہ جناب فورن ہماری جو منسٹری ہے انہوں نے بھی اس کو شیئر کیا ہوا ہے, اور اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے, یہ اب حکومت پاکستان کی ٹویٹ ہے کہ ریپرزینٹیٹیوز فرام آل پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے وہاں پہ بات کی, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ PTI کے سینیٹر سید علی ظفر بھی وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بھی خطاب کیا. تو PTI کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی چائنا ناراض ہو گیا تھا, چائنا نے سی پیک بند کر دیا تھا, اور یہ تو ایسی جماعت ہے ویسی جماعت ہے, تو ان کو کیوں بلایا پھر, اور ان کو خطاب بھی کیوں کروایا وہاں پہ. تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتا کہ حکومت یا تو ایک موقف لے کہ PTI نے چائنا سے تعلقات خراب کر دیے تھے, چائنا نے سی پیک خدا نخواستہ بند کر دیا تھا, یہ نون لیگ کا موقف ہے, حکومت کا موقف ہے, اور بڑا تعلقات کو نقصان پہنچایا تھا PTI نے, تو پھر PTI کو دوبارہ لا کے آپ نے کیوں بٹھا دیا چائنیز کے سامنے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ ہے, اس کو مائنس تو کیا نہیں جا سکتا. مولانا صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے کہ تمام تر ان کی باتوں کے باوجود, انتشاری, ملک دشمن, یہ وہ, سی پیک خراب کر دیا, مشرق وسطی سے تعلقات خراب کر دیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے باوجود آج جب چائنا سے امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی, ان کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی, تو انہوں نے تحریک انصاف کے جو ہے اہم رہنما کو بھی وہاں بلایا, کیونکہ پتا تھا کہ جناب تحریک انصاف کی نمائندگی کے بغیر تو مسئلہ بن جائے گا. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تو وہ ہے. تو یہ ہیں زمینی حقائق. باقی سی پیک جو ہے میرے خیال میں اگر اس کے اوپر سب کی جو ہے اتفاق ہے تو اچھی بات ہے. کوئی بھی چیز جو پاکستان کی ترقی کے لیے ہو, جس میں پاکستان کا فائدہ ہو, اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو چھوٹے موٹے اختلافات کو بلا کے ملکی مفاد میں کام کرنا چاہیے. اگر تحریک انصاف گئی ہے تو ان کا بھی اچھا اقدام ہے, اگر حکومت نے بلایا ہے
تو آل دو کہ ان کا یہ کھلا تضاد ہے لیکن انہوں نے بلایا ہے، تو اس چیز کو وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ ڈائلاگ بازی اپنی جگہ، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر جو ہے ثانیہ نشتر صاحبہ کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں وہ کسی جگہ پہ فرانس کے صدر سے ہاتھ ملا رہی ہیں، پیچھے اقوام متحدہ کے آفیشلز کھڑے ہیں، دیگر جو لوگ کھڑے ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ کوئی میٹنگ ہوگی وہاں پہ یہ موجود ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ کو جو گاوی ہے انویسٹمنٹ، گاوی آپ کو پتا ہے کہ ایک عالمی سطح پہ کام کرنے والی تنظیم آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ امیونائزیشن بھی کرتی ہے، افریقہ میں بھی کام کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، بہت بڑی ایک یہ فنڈ ہے اور مختلف جگہوں پہ انسانی نوعیت کے، انسانی فلاح کے یہ کام کرتے ہیں، اور اس کی سربراہی آج کل ثانیہ نشتر صاحبہ کر رہی ہیں۔ ایک طرح سے ان کو چنا گیا۔ یہ ثانیہ نشتر کا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو احساس پروگرام کا سربراہ بنایا تھا اور بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے ڈیلیور کیا، اور اب یہ عالمی سطح پہ ڈیلیور کر رہی ہیں۔ آج تک ابھی آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی حکومت نے کسی ایسے اپنے بندے کو لگایا ہو اور پھر اس کو عالمی سطح کے اوپر لے لیا گیا ہو۔ اس سے شازیہ مری صاحبہ ہیں آج کل، میرے خیال میں جہاں سے وہ جب ان کا کام ختم ہوگا، پی ڈی ایم کی حکومت میں تھی وہ پچھلی شازیہ مری صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا، احساس پروگرام کا ان کو سربراہ بنا دیا گیا تھا، بے نظیر انکم سپورٹ کا اور وہ سب کچھ۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کی وہی بنیں گی، سیکرٹری جنرل ہی بنیں گی جتنی وہ قابل ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے میں ایک دفعہ ایک ایمبولینس بھی بھیج دی تھی، ایمبولینس کسی نے ڈونیٹ کی تھی اور اپنا اوپر نام لکھوا کے اپنے علاقے میں بھجوا دی تھی۔ تو فلاحی کام تو وہ بھی بہت کرتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کیلیبر کسی بندے کا۔ ثانیہ نشتر کو آج عالمی سطح پہ ریکگنیشن مل رہی ہے، آج وہ گاوی کو ہیڈ کر رہی ہیں، آج وہ فرانس کے صدر کے ساتھ کو ہوسٹ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کو ہوسٹ کیا اس ایونٹ کو، یہ جو گاوی کا ایونٹ تھا جس کا بنیادی مقصد انویسٹمنٹ اپرچونٹی تھی افریقہ میں، اور جو ویکسین کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے تیزی سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو بڑا امپورٹنٹ ایک طرح سے یہ ایونٹ تھا، اور پیرس میں تھا، فرانس میں تھا، وہاں پہ فرانس کے صدر بھی آئے اور وہ ثانیہ نشتر صاحبہ سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس لیول کے اوپر آج کل آپریٹ کر رہی ہیں۔ لیکن پاکستان میں اگر وہ احساس پروگرام چلا رہی تھیں، جو ہی اگلی پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے ان کو فارغ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہمارا اپنا جو سیاسی بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں تو سارے معاملات سیاست کی نظر ہی ہو جاتے ہیں۔ پر اینی وے، ویل ڈن ٹو ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔